بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرورت نہیں. پھر ایک آدمی جا رہا ہے روح اور روحانیت کے راستے پر، اس کے اوپر شیطان بہت محنت کرے گا کہ اس کو وہاں سے گھسیٹے، کسی طریقے سے نکال کے باہر کرے. تو اب وہ جو گھسیٹنے آئے گا تو دو طریقے سے آئے گا، یا دشمن بن کے آئے گا یا دوست بن کے آئے گا. اور شیطان اتنا مکار ہے کہ ہمیشہ دشمن بن کے آ ہی نہیں سکتا. وہ زیادہ تر شیطان دوست بن کے آئے گا. تو اب آپ ایک آدمی ہے جو روح اور روحانیت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، شیطان اس کا دوست بن کے آئے گا. صحیح ہے؟ تو کیا کرے گا؟ اب یہ بڑی عجیب بات ہے. اب شیطان یہ تو نہیں کہہ سکتا نماز نہیں پڑھو، چونکہ اس کو طے ہوا ہے کہ اہل آخرت کا دوست بن کے آنا ہے. وہ کہے گا نماز پڑھ لو. تو مثلا اب وہ قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے تو شیطان یہ کہے گا قرآن نہیں پڑھو. نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ طے یہ ہوا ہے کہ وہ دوست بن کے آئے گا. یہ بعض اوقات بڑا عجیب سا ایک پیراڈاکس ہو جاتا ہے نا، تناقض ہو جاتا ہے. لوگ لطیفوں میں بھی ایسے بناتے ہیں تناقض. وہ میں کل ابھی نہیں، اچھا نہیں ہے، آج شہادت کے ایاموں میں لطیفہ نہیں سنانا چاہیے. میں کبھی کبھی سنا دیتا ہوں تاکہ لوگ بالکل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت حالت مجھے بھی دیکھ کے افسوس ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیچارے کہاں پھنس گئے کھاتے، لیکن آج اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پیراڈاکس کیا ہے؟ پیراڈاکس یہ ہے کہ آپ روحانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، شیطان آ رہا ہے، لیکن شیطان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز نہیں پڑھو، قرآن نہیں پڑھو، چونکہ پھر میں پہچان جاؤں گا کہ یہ شیطان ہے، یہ تو شیطان ہے. اب کیا کرے گا؟ اب وہ روحانیت کا کوئی ایسا راستہ نکالے گا جس میں بندہ عبادتوں میں مشغول ہوگا، لیکن وہ عبادت خدا کی طرف نہیں لے کے جائے گی، کہیں اور لے کے جائے گی. تو یہ عبادت نہیں کرے گا، بہت کرے گا، شاید ضرورت سے زیادہ ہی کرے گا، پھر بھی خدا کی طرف نہیں جائے گا. تو کیا کوئی ایسی مثالیں ہیں؟ اچھا، آپ ممکن ہے کوئی یہ کہ عبادتیں کرے گا لیکن زہد نہیں دکھائے گا. نہیں، بہت زاہد ہوگا، انتہائی عابد ہوگا، انتہائی زاہد ہوگا. صرف ایک مشکل ہے، نہ معرفت ہوگی نہ بصیرت ہوگی. عابد اور زاہد، عبادت اور زہد میں عام آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. کیسے؟ آپ سب کے ذہن میں مثال آ گئی ہے، میں صرف آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. خوارج. مولا جب عبداللہ ابن عباس کو خوارج کے پاس بھیج رہے تھے کہ تھوڑا مذاکرہ کرو تاکہ یہ جنگ نہروان سے باہر آئیں کسی طریقے سے، تو امام نے کہہ کر بھیجا تھا کہ عبداللہ بن عباس ان سے آیت پہ مقابلہ نہیں کرنا، قرآن پہ ان سے بات نہیں کرنا، کیونکہ یہ آیتوں کو ایسا گھمائیں گے کہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. عبداللہ بن عباس نے کہا، مثلا ذہن میں سوچا ہوگا کہ میں تو خود مفسر قرآن ہوں، حبر الامہ ان کو بعد میں لقب ملا، امت کی سیاہی، انک، تو میرے سامنے بھی یہ. وہ جب بیٹھے تھوڑی دیر میں ان کو احساس ہوا کہ مولانا کا فرمان میرے لیے صحیح ہے، ان سے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. ایسا گھمائیں گے آیتوں کو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری طور پہ عالم بھی ہیں، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، عالم بھی ہے ظاہری طور پہ، پھر بھی ایک مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ بصیرت پھر بھی نہیں ہے، معرفت پھر بھی نہیں ہے. نشانی کیا ہے؟ نشانی وہ مشہور و معروف نشانی. امیر المومنین کے صحابی ملے، ایک آدمی کھجور کے درختوں میں چھپا ہوا تھا، امیر المومنین کا ماننے والا، جو نیچے یہ منظر دیکھ رہا تھا. کھجور کے درختوں میں وہ بندہ چھپا ہوا تھا، نیچے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ امیر المومنین کے ایک ماننے والے کو انہوں نے پکڑا، اس کا گلا کاٹا، اس کی زوجہ کو بھی ذبح کیا، اس کے شکم میں موجود بچے کو نکال کے ذبح کیا. وہ بندہ کھجور کے درخت کے اندر چھپا ہوا بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، اور کہتا ہے کہ یہ سب کیا. اس کے تھوڑی دیر کے بعد آگے چلے، اتنی لمبی نماز پڑھی کہ مجھے کھجور کے درخت پہ بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی. اور وہیں ایک آدمی گزرتے ہوئے کھجور کا ٹکڑا اٹھاتا ہے، منہ میں رکھتا ہے، زمین پہ پڑے ہوئے کو، تو دوسرا اس کو ڈانٹتا ہے، کہتا ہے تمہیں کیسے یقین کہ اس کا مالک راضی ہے؟ تو وہ منہ سے نکال کے پھینک دیتا ہے. یہ زہد نہیں ہے، زہد ہے. عبادت نہیں ہے، عبادت بھی ہے. جہاد نہیں ہے، اپنی دانش میں تو جہاد کر رہا ہے. علم نہیں ہے، فتوے صادر کر رہا ہے. کیا نہیں ہے؟ انسان پہ رحم نہیں ہے. اس میں کوئی کافر کے ساتھ بھی یہ نہیں کرے گا.
دل میں اتنا بھی رحم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو راستہ ہے یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے. ایک آدمی سمجھے میری عادت ہے میں فلاں نماز پڑھتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں اچھا آدمی ہوں گا تو پڑھ رہا ہوں گا نا. یہ مثال کیا کہہ رہی ہے؟ میں فلاں دعا پڑھتا ہوں ہر ہفتے، دعائے کمیل بول دیتا ہوں، ندبہ بول دیتا ہوں، دعائے عہد بول دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں اچھا آدمی ہوں گا تو کر رہا ہوں گا نا. ارے بھائی بڑی بڑی مثالیں پڑھی ہیں تاریخ کے اندر، بڑے بڑے عباد و زہاد و علماء و مجاہد بے بصیرتی کے عالم میں یہاں پہنچے ہوئے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے شاید اس آیہ کریمہ میں اس مشکل کو حل کیا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے تو ایمان لائیں تو یہ کہتے ہیں نؤمنو ببعض ونکفرو ببعض، بعض پہ ہم ایمان لائیں گے بعض پہ ایمان نہیں لائیں گے. خدا فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافتن، پورے کے پورے دین میں داخل ہو. تو اگر میں اپنے آپ کو ناپنا چاہتا ہوں، تولنا چاہتا ہوں کہ بھئی میں روحانیت کے راستے میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں، تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا دین انتخابی تو نہیں ہے. انتخابی دین کیا کرتا ہے؟ ایک حصے کو لیتا ہے ایک حصے کو چھوڑتا ہے. دعا میں بہت آگے ہے، نماز میں بہت آگے ہے، اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں انقلابیت میں بہت آگے ہے. نہیں، اخلاق بہت برا ہے، دل میں رحم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے. کیا مطلب بصیرت نہیں ہے؟ بصیرت یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں پہچان پاتا کہ اگر میں کسی کو امام مانتا ہوں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ جانتا ہے کہ مجھے امام سے مانگنا ہے، یہ نہیں جانتا مجھے امام کے لیے کیا کرنا ہے. مانگ مانگ کے تھک نہیں رہا ہے، کرنے کو کچھ تیار نہیں ہے. یہ سب بے بصیرتی ہے. اچھا، یہ جو صنف بن جاتی ہے، ایک روحانیت ہے، روحانیت میں ہی ایک صنف نہیں، ہزاروں شاخیں نکل آئیں گی جو غلط شاخیں ہوں گی روحانیت میں. اس کی وجہ سے کچھ لوگ گھبرا کر روحانیت سے ہی بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی ایک غلطی ہے. بھئی کسی ڈاکٹر نے اگر غلط میڈیسن دی دی تو آپ کیا زندگی بھر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے؟ اب ایلوپیتھک کے پاس نہیں جائیں گے، ہومیوپیتھک کے پاس جائیں گے، ہومیوپیتھک کے پاس نہیں جائیں گے، مثلا حکمت والے کے پاس جائیں گے، کسی کے پاس تو جائیں گے. کچھ نہیں ہوا تو اپنے دادا دادی کے پاس جائیں گے ان سے نسخہ لینے کے لیے. کیا کروں میں؟ جائیں گے تو صحیح کہیں. تو مثلا اگر کچھ لوگوں نے روحانیت کے نام پر دھوکہ بھی دیا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ روحانیت چھوڑ دی جائے؟ نہیں، تشخیص دیں آپ.